یسوع مسیح کے زندہ اور پاک نام میں آپ سب کی خدمت میں اسلام۔ میں ہوں خداوند کا خادم پاسٹر یونس احمد سالم، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں زبور کی تفسیر کے ساتھ۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنے آنکھیں بند کریں، دعا مانگیں۔ ازلی ابدی وفادار جلالی خداوند لشکروں کے خدا، تو نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے پوری دنیا سے پیار کیا، تیرا شکر کرتے ہیں۔ تیرے کلام کو سیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے تیری شکر گزاری اور تیرا ہاتھ چاہتا ہوں۔ تیرے خادم کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں۔ تیری برکت تیرے بندہ کے لیے، ساری ٹیم کے لیے، چینل کے لیے چاہتا ہوں۔ ہماری بڑی مدد فرما، یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ میرے عزیزو، ہم بات کر رہے ہیں زبور نمبر 8 اس کی دوسری آیت کے حوالے سے۔ تو نے اپنے مخالفوں کے سبب سے بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے قدرت کو قائم کیا، تاکہ تو دشمن اور انتقام لینے والے کو خاموش کر دے۔ قدرت کو قائم کیا، ابھی میں اس پر قدرت پر بات کرنا چاہتا ہوں، اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر جس عبرانی لفظ کا ترجمہ قدرت کیا گیا ہے وہ لفظ ہے اوز، اور انگلش نے اس کے مختلف تراجم جو ہیں وہ کیے ہیں اسٹرینتھ، پاور، اسٹرانگ، مائٹ، لاؤڈ، بولڈنیس، پریز اور مجیسٹی۔ اردو میں اس کے جو مختلف تراجم ہوئے ہیں وہ ہے قدرت، طاقت، عظمت، حمد، اور بھی اس کے علاوہ بھی اس کے مختلف تراجم ہیں۔ اور لفظ کی وسعت کو جاننے کے لیے چند جو اس کے ترجمے بائبل کے اندر موجود ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم لفظ کی وسعت تک پہنچ سکے۔ اوز لفظ کا جو ترجمہ ہے، خروج کی کتاب اس کے 15ویں باب کی دوسری آیت میں اردو میں زور کیا گیا ہے، اور انگلش نے یہاں پر اسٹرینتھ کا لفظ دیا ہے۔ تو ایک اور ترجمہ اس کا ہوا ہے، احبار کی کتاب اس کے 26ویں باب کی 19ویں آیت میں اس لفظ کا ترجمہ اوز کا شاہ زوری کیا گیا ہے، اور انگلش ٹرانسلیشن میں اس کا ترجمہ پاور ہوا ہے۔ قضات کی کتاب میں اس کا ترجمہ اردو میں محکم برج ہوا ہے، اور انگلش نے اسٹرانگ ٹاور کیا ہے۔ پھر ایوب کی کتاب اس کے 12ویں باب کی 16ویں آیت میں اس لفظ کا ترجمہ طاقت، اور انگلش نے اس لفظ کا ترجمہ جو ہے وہ پاور کیا ہے۔ پھر زبور کی کتاب زبور 59 ہے، ورس اس کی 17ویں ہے، اردو کے ترجمے میں اس کا ترجمہ قوت کیا گیا ہے، اور انگلش میں اس کا ترجمہ اسٹرینتھ کیا گیا ہے۔ زبور کی کتاب زبور نمبر 61 اس کی 3 آیت میں بائبل کے اردو ترجمے میں اس کا ترجمہ اونچا برج، اور انگلش میں اسٹرانگ ٹاور ہوا ہے۔ لہٰذا الفاظ کی ان روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم زیادہ اس لفظ کے اندر بہت وسعت ہے، اور پھر جب اس لفظ کا ترجمہ قوت، طاقت، قدرت استعمال ہوا ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ایسی طاقت اور ایسی قدرت ہے جو مافوق الفطرت ہے، اور جو الہی قدرت ہے، اور جو آسمانی طاقت ہے، آسمانی قوت ہے، وہ خدا کی قدرت ہے یا روح القدس کی قدرت ہے، خداوند یسوع مسیح کی قدرت ہے، اس کی بات ہے یہاں پر، جو انسانوں کے وسیلے سے وہ ظاہر کرتا ہے، بنی آدم کے وسیلے سے وہ ظاہر کرتا ہے۔ اور جب زبور نویس اس آیت کے اندر، اس زبور کے اندر فرشتوں کا اور انسانوں کا ایک تقابلی جائزہ وہ پیش کر رہا ہے، یا آسمانی دستکاری کا اور زمین پر انسانوں کا وہ تقابلی جائزہ پیش کرتا ہے، کمپیئر کرتا ہے ان کو، تو یہاں پر جیسا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ بچوں سے مراد اور شیرخواروں سے مراد انسان ہے، کیونکہ انسان
زمین پر فرشتوں کے مد مقابل بچوں کی مانند ہے، بچوں کی طرح ہے، شیر خاروں کی طرح اور مانند ہے۔ تو خدا نے انسانوں کے وسیلے سے اپنی قدرت کو ظاہر کیا، مختلف طریقوں سے، مختلف کاموں کے سبب سے اپنی قدرت کو خدا نے ظاہر کیا ہے۔ تو یہ بات اس پر لاگو ہے۔ جب خدا اپنی قدرت انسانوں کی معرفت ظاہر کرتا ہے، دکھاتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ بچوں کے منہ سے، یعنی بچوں کے وسیلے سے، بچوں کی وساطت سے، اصطلاحی معنوں میں انسان کے وسیلے سے خدا نے اپنی جو قدرت ہے اس کو ظاہر کیا، اس کو ثابت کیا، اس کو دکھایا اور اس کو کامل کیا، اور پھر حمد کو کامل کیا۔ یہ باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس میں اس کے حوالے سے میں نے آپ کو لاسٹ ایپیسوڈ میں بتایا کہ موسیٰ کو خدا نے کہا تو مجھ سے کیوں فریاد کرتا ہے، لاٹھی مار، تو پانی 2 حصوں میں ہو گیا۔ اور یہاں جب ہم آگے بڑھے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ خدا نے مختلف زمانے میں مختلف لوگوں کو، مختلف انبیاء کو استعمال کر کے اپنی جو قدرت ہے اس کو ثابت کیا اور ظاہر کیا۔ الیشع نبی کے زمانے کی بات ہے کہ انبیاء زادے جمع ہوئے تاکہ رہائش کے لیے جو ہے جگہ بنائی جائے۔ تو انبیاء زادے لکڑی کاٹ رہے تھے، تو ہوا کیا کہ لکڑی کاٹتے کاٹتے کسی کی وہ کلہاڑی کا جو لوہا ہے وہ پانی میں گر گیا، تو بڑے پریشان تھے۔ تو دیکھو خدا نے الیشع نبی کو استعمال کیا، اور اس نے ایک وہ چھڑی لی، اس کی شاخ لی، درخت کی چھڑی لی، اور اس کو پانی کے اوپر ٹچ کیا، تو بائبل کہتی وہ لوہا تیرنے لگا۔ حالانکہ فطرتی طور پر لوہا تیرتا نہیں ہے، لکڑی تیرتی ہے، لوہا تو ڈوب جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر خدا نے الیشع نبی کو استعمال کیا ہے اور اس کے وسیلے سے اپنی قدرت ظاہر کی ہے۔ اور یہاں پر خدا نے کسی فرشتے کو استعمال نہیں کیا بلکہ انسان کو استعمال کیا ہے، اور اس کے استعمال ہونے کی وجہ سے لوہا پانی پر تیرنے لگا، اور جس کا وہ ہتھیار تھا اس کو مل گیا، واپس اس نے لے لیا۔ اور یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، کیونکہ فطرتی طور پر لوہا تیرتا نہیں ہے۔ اگر یہ تیرنے لگا ہے تو خدا نے انسان کو استعمال کیا ہے، جس کو زبور نویس بچوں اور شیر خاروں کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، جس کو زبور نویس نے لفظی طور پر بچوں اور شیر خاروں کہا ہے۔ تو یہ انسان کے بارے میں ہے، کیونکہ انسان فرشتوں کے مد مقابل ان کی نسبت وہ کمزور ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ اکارڈنگ ٹو بائبل یہ زور میں بڑھ کر ہیں۔ تو یہاں پر الیشع نبی کو استعمال کیا گیا ہے، اور خدا نے استعمال کر کے الیشع کو، اپنے بندہ کو استعمال کر کے، نبی کو استعمال کر کے اپنی جو قدرت ہے وہ دکھائی ہے، اپنی جو قوت ہے جو وہ دکھائی ہے، اپنا جو زور بازو ہے وہ ظاہر کیا ہے، اور اپنی قدرت اور اپنی عظمت کو ظاہر کیا ہے۔ ایک جو شیر خار کی مانند ہے اور ایک جو بچے کی مانند ہے، دیٹ مین انسان، اس کے وسیلے سے اس نے یہ کیا ہے۔ اور یہ فرشتہ نہیں ہے، اور یہ فرشتوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ انسان ہے، اور اس کو خدا نے یہاں پر استعمال کیا ہے۔ اور اس حوالے سے ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو یوسف، آپ کو یاد ہوگا کہ یوسف جو مصر میں بیچا گیا، 2 مرتبہ فروخت ہوا، جب وہ قید خانہ میں تھا تو اس کے ساتھ جو 2 ساتھی تھے انہوں نے خواب دیکھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھے ہیں، اور دونوں نے خواب یوسف کو بتائے، اور یوسف نے دونوں کے خوابوں کی تعبیر کی، اور جانیے کہ اس کی خوابوں کی تعبیر کے مطابق ایک قتل ہو گیا اور دوسرا بحال ہو گیا۔ اور دیکھیے یہ پوری کی پوری بات ثابت ہوئی ہے ایک انسان کے وسیلے سے، جو یوسف ہے، جس نے کہا
کہ فلاں کل تو بحال ہو جائے گا، اور جو ساقی ہے وہ بحال ہو گیا، اور جو نانپز ہے وہ مارا گیا۔ یہ یوسف نے بتایا تھا، اور یوسف کے بتانے سے خدا کی قدرت ظاہر ہوئی، یوسف کے بتانے سے خدا کی قدرت ظاہر ہوئی، اور یہ ظاہر ہوا کہ خدا علم الغیب ہے، اور آنے والے وقت کا جو کچھ ہونے والا ہے علم رکھتا ہے، اور اس کے لیے اس نے یوسف کو استعمال کیا، انسان کو استعمال کیا۔ انسان نے بتایا کہ تو بحال ہو جائے گا اور تو مر جائے گا۔ تو یہ انسان یوسف ہے، اور یہ فرشتوں کی نسبت شیرخواروں کی مانند ہے اور بچوں کی مانند ہے، کمزور ہے، لیکن خدا نے کمزور کے وسیلے سے، شیرخواروں کے وسیلے سے، جو بچوں کی طرح ہے، اپنی قدرت ظاہر کی کہ میں علم الغیب ہوں، غیب کی باتیں جانتا ہوں، کل کیا ہوگا، کل کون بحال ہوگا اور کون مر مٹے گا۔ اس کام کے لیے خدا نے یوسف کو استعمال کیا، اور ایسا ہی ہوا، اس کی خوابوں کی تعبیر سچ ثابت ہوئی۔ مزید جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو داؤد ایک چرواہا تھا، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، ایک چرواہا تھا، لیکن بائبل کہتی ہے اس نے ریچھ کو مارا، اس نے شیر کو مارا، جبکہ شیر بڑا قوی ہے اور ریچھ بڑا قوی ہے۔ وہ دونوں ہی داؤد سے زیادہ ہیوی تھے، لیکن دیکھیے خدا کی قدرت، خدا نے داؤد کو استعمال کیا اور اپنے بندہ کو استعمال کیا، جو خدا کے دل کے موافق تھا، جو خدا کے دل کے مطابق تھا، اس کو استعمال کیا۔ کیونکہ داؤد بتاتا ہے جب کبھی کوئی جنگل میں سے شیر یا ریچھ بھیڑوں کے جھنڈ پر حملہ کرتا تو میں اس کو پکڑتا اور داڑھی سے پکڑتا اور پھر مار دیتا اور جانور چھڑا لیتا۔ تو دیکھیے یہاں پر داؤد جو ہے ایک عام انسان ہے ہماری طرح، لیکن خدا کی قدرت اس کے وسیلہ سے ظاہر ہوئی ہے کہ اس نے ایک ریچھ کو مارا ہے اور ایک شیر کو مارا ہے، اور یہ خدا کی قدرت کے سبب سے ہے، یہ خدا کی قوت کا اظہار ہے، اور یہ خدا کے زور کے بغیر ناممکن ہے۔ اور خدا نے اس کو استعمال کیا جو ایک شیر خار کی مانند ہے، جو بچے کی مانند ہے، اور فرشتوں کے مقابلے میں وہ شیر خار کی مانند ہے، لیکن خدا کی قدرت داؤد کے وسیلے سے ظاہر ہوئی جب اس نے شیر کو مارا اور ریچھ کو مارا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بنی اسرائیل کی جنگ ہو رہی تھی فلسطینیوں کے ساتھ، اور بنی اسرائیل غالب نہیں آ رہے تھے، اور ان کے جوان ہر روز فلسطی سورما جاتی جولیت کے سامنے سے بھاگ جاتے تھے، وہ بڑا للکار تھا لیکن وہ بھاگ جاتے، اور 40 دن متواتر ایسا ہوتا رہا، صبح کو بھی اور شام کو بھی۔ ایک روز داؤد وہاں پر گیا ہے اور اس نے اظہار کیا، میں اس سے لڑوں گا اور میں اس سے جنگ کروں گا۔ ہم جانتے ہیں کہ پھر داؤد اس سے لڑا، جاتی جولیت سے داؤد نے جنگ کی، اور جاتی جولیت تو ایسے ہے جیسے بڑا تجربہ کار ہے وہ، اور اس کو جنگوں کا تجربہ ہے اور بڑا جوان ہے، اور داؤد اس کے مقابل ایک اناڑی شخص لگتا ہے۔ عمر کے حوالے سے بھی داؤد تو ابھی تقریباً کوئی 16 سال کے لگ بھگ کا ہے، لیکن یاد کیجئے داؤد نے جاتی جولیت کو مارا، یہ عام کام نہیں تھا۔ ہمارے کلچر میں بڑا بولا جاتا ہے، پنجابی میں ایک جملہ کہ وہ چڑیوں سے باز مروا دیتا ہے، تو یہ خدا کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے جب وہ ایسا کرتا ہے۔ داؤد تو اس کے مقابلے میں کچھ نہیں تھا، لیکن ہمیں یہ ملتا ہے وہی سورما جو ہر روز للکارتا تھا، ہر روز شور شرابہ کرتا تھا اور بنی اسرائیل کو جنگ کی دعوت دیتا تھا۔ جب داؤد سے اس کا واسطہ پڑا تو خدا کی قدرت اس طرح سے ظاہر ہوئی ہے کہ داؤد جو ہے وہ اوپر کھڑا ہے اور فلسطی سورما مغلوب ہو چکا ہے، نیچے پڑا ہے۔ داؤد نے اسی کی تلوار لے کر اس کو قتل کر دیا۔ یہ کام
خدا کی قدرت کے سبب سے ہوا، کیونکہ داؤد نے کہا تو اپنے نیزے کے ساتھ آتا ہے، تو اپنے بھالے کے ساتھ آتا ہے، تو اپنے ہتھیار تلوار کے ساتھ آتا ہے، میں رب الفاظ کے نام سے آتا ہوں۔ فلسطی سورما جاتی جولیت کسی فرشتے کے وسیلہ سے شکست نہیں کھا گیا، کسی آسمانی مخلوق کے سبب سے شکست نہیں کھا گیا، بلکہ یسی کے بیٹے داؤد کے سبب سے، جو ایک چرواہا تھا، جو بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، بھائیوں میں سب سے جو آخر پر تھا، اور جو جنگ کا زیادہ تجربہ بھی نہیں رکھنے والا تھا، اس کی طرح، فلسطی کی طرح، لیکن خداوند نے اپنی قدرت کو داؤد کے وسیلے سے ظاہر کیا، اور جب داؤد نے جنگ کی، فلسطی کو مارا، تو خدا کی قدرت کا اظہار ہوا اور خدا کی قدرت ثابت ہوئی۔ پھر عورتیں گانے لگی ہیں کہ ساؤل جب بھی مارے ہزاروں کو، لیکن داؤد جب بھی مارے لاکھوں کو، کیونکہ خدا نے اس کمزور کو استعمال کیا، اور اس لڑکے کو استعمال کیا، اس اناڑی کو استعمال کیا، اس چرواہے کو استعمال کیا، اور اس کو استعمال کر کے اپنی قدرت کو خدا نے ظاہر کیا۔ اور یہ خدا کی قدرت کے سبب سے ممکن ہوا کہ فلسطی سورما جو للکارتا تھا، فلسطی سورما جو اپنی قوم کا فخر تھا، نیچے گرا ہے، قتل ہو چکا ہے، اور داؤد کی فتح ہو گئی، کیونکہ خداوند نے شیرخوار اور بچے کو استعمال کیا، جو فرشتوں کے مد مقابل شیرخوار اور بچے کی طرح ہے۔ اس کے وسیلے سے خدا کی قدرت اور قوت جو ہے وہ ظاہر ہوئی ہے۔ ہم آگے بڑھیں تو اسی طرح سے، اور بائبل بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے جو ہمارے سامنے ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایلیا نبی، آپ کو یاد ہوگا ایلیا نبی نے ایسے زمانے میں خدمت کی ہے جب بت پرستی زوروں پر تھی، اور اخیب اور اس کی بیوی ایزبل بڑے مخالف تھے، تو بھی خدا نے قدرت کے ساتھ جو ہے استعمال کیا ایلیا کو۔ ایلیا نے آسمان کو بند کر دیا، اور ایلیا نے یہ کہا اخیب کے سامنے، جب تک میں نہ کہوں نہ اوس پڑے گی اور نہ بارش ہوگی، اور آسمان بند ہو گیا، اور آسمان بند ہو گیا۔ خدا نے ایلیا کو استعمال کیا، ایک شیرخوار کو استعمال کیا، ایک بچے کو استعمال کیا، جو فرشتوں کے مد مقابل شیرخوار اور بچے کی مانند ہے۔ آسمان بند ہو گیا، اور دیکھے خدا نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا کہ آسمان بند ہو گیا۔ اور اسی طرح سے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایلیا نے کہا وہ خدا سچا ٹھہرے جو آگ سے جواب دے۔ سچ مچ ایلیا نے پھر دعا کی، اور آسمان سے آگ نازل ہوئی، قربانی کو بھی اس نے بھسم کر دیا، پتھروں کو بھسم کر دیا، پانی کو چٹ کر گئی وہ آگ۔ خدا نے ایلیا کو استعمال کیا، اپنی قدرت کو ظاہر کیا کہ میں ایلیا کا خدا، میں خدا قادر ہوں، اور میں خدا قدیر ہوں۔ خدا نے ایلیا کو جب استعمال کیا، فرشتوں کے مد مقابلے ایلیا شیرخوار کی مانند ہے، بچوں کی مانند ہے۔ اس کے وسیلے سے خدا کی قدرت ظاہر ہوئی کہ خدا آگ سے جواب دینے والا خدا ہے، اور آسمان سے آگ نازل کر سکتا ہے۔ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو ایلیا کے تھرو مردہ زندہ ہوا، اور خدا کی جو قدرت ہے وہ ظاہر ہوئی۔ آخری بات کر کے میں ختم کروں گا۔ جب ہم یشوع کی کتاب پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یشوع نے سورج سے کلام کیا کہ رک جا، ٹھہر جا، جب میں اپنے دشمنوں سے لڑ کر بدلہ نہ لے لوں۔ کلام کہتا ہے سورج رک گیا، ٹھہر گیا۔ یہ فطرتی کام ہے، فطرتی معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، اور اس کے لیے خدا نے یشوع کو استعمال کیا۔ خدا کا بندہ ہے یشوع، اور خدا نے اس کو استعمال کیا۔ سورج رک گیا، فرشتوں کے مد مقابل یہ شیرخوار ہے اور بچہ ہے، لیکن قدرت دیکھو اس کے تھرو ظاہر ہوئی کہ سورج جو ہے وہ رک گیا، اور خدا کی قدرت ظاہر ہوئی، اور خدا کا جلال ظاہر ہوا۔ میرے عزیزو، ہمارا خدا بچوں کے وسیلہ سے، کمزور لوگوں کے وسیلہ سے، اور اناڑی لوگوں کے وسیلہ سے،
اور ایسے لوگوں کے وسیلہ سے جو دوسروں کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، اپنی قدرت جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، ایسے خدا کو مبارک کہنے کی ضرورت ہے۔ امید کرتا ہوں کلام کے سبب سے آپ نے برکت پائی ہوگی۔ مزید برکت پانے کے لیے دیکھتے رہیے PMI TV۔